اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز السلام علیکم۔ ویورز میں ہوں آپ کا میزبان سید احمد سمیع اور آپ دیکھ رہے ہیں سید احمد سمیع یوٹیوب چینل راولپنڈی اسلام آباد سے۔ ویورز میری جو آخری ویڈیو ریلیز ہوئی تھی وہ 9 دسمبر کو ہوئی تھی اور 9 دسمبر کے بعد آج میں آپ لوگوں سے دوبارہ مخاطب ہوں۔ اس کے اندر مسئلہ یہ تھا کہ مطلب کچھ میری گھریلو مصروفیات تھیں، میری بیٹی کی شادی تھی اور بیٹی کی شادی کے بعد یعنی کہ بہت زیادہ مصروفیات ہو گئی، تو دل تو بہت کرتا تھا آپ لوگوں سے بات کرنے کا اور آپ لوگوں تک اپنے احساسات اور جسے کہتے ہیں جذبات پہنچانے کا اور خبریں پہنچانے کا، لیکن اس لیے بھی نہیں پہنچائی اور اس لیے بھی نہیں کر سکے کہ ذرا یہ اونٹ جو ہے آپ لوگوں کے سامنے ایک بھیانک چہرے، یعنی کہ ہم تو بتاتے رہتے ہیں لیکن ایک جو دوغلے پنیں گے وہ آپ لوگ ذرا خود بھی آبزرو کریں اور دیکھیں کہ یہ پاکستان کو غرق کرنے کے اندر یہ کس حد تک یہ لوگ جا سکتے ہیں۔ تو اس کے اندر میں آپ کو بتاؤں کہ جو 75 سالہ اقتدار ہے پاکستان کے اندر، یعنی کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مجیب الرحمان جو بنگلہ دیش کا بانی کہلاتا ہے اور پاکستان کو دو لخت کرنے کے اندر اس کا کردار ہے، تو اس کو ہمیں پڑھایا گیا کہ غدار تھا۔ غدار کیا تھا؟ وہ اس لیے کہ فاطمہ جناح کے ساتھ وہ جلسوں میں شریک ہوتا تھا، زمین پہ بیٹھتا تھا۔ تو آپ صرف اس چیز سے اندازہ لگائیں کہ آج ڈھاکہ شہر کو آپ دیکھ لیں، تو ڈھاکہ شہر جو تھا وہ بنگلہ دیش کا پھر دارالحکومت بنا تو وہ مجیب کا شہر تھا، اور ہمارے پاکستان میں اس وقت جو بھٹو صاحب جنہوں نے کہا تھا کہ شکر ہے پاکستان بچ گیا، ان کا شہر لاڑکانہ ہے۔ تو لاڑکانہ کو بھی آپ دیکھ لیں تو آپ کو اندازہ لگ جائے گا کہ پاکستان نے جمہوریت کے مزوں کے اندر کتنے مزے لیے اور پاکستان کو کس نیج پہ پہنچایا۔ اب ذرا سی آپ کو سیاسی باتیں تھوڑی سی پہلے کر لوں۔ سب سے پہلے تو ایک امپورٹنٹ خبر آپ کو دے دوں۔ وہ امپورٹنٹ خبر یہ ہے کہ 28 دسمبر بڑا امپورٹنٹ دن ہے اور 28 دسمبر کو پاکستان کے اندر آپ دیکھیں گے کہ کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے۔ یہ میں اگلی ویڈیو پہ رکھتا ہوں، بس میں نے آپ کو 28 دسمبر کی ایک تاریخ آپ کو بتا دی۔ دوسری چیز میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان بہت تیزی سے الیکشن کی طرف جا رہا ہے، کیونکہ تمام سیاسی جماعتوں کو یہ سمجھ آ چکا ہے کہ یار یعنی کہ ایون کہ وہ جو ایک بھگوڑا جو لندن میں بیٹھا ہے اس کو بھی یہ سمجھ آ چکا ہے کہ ایک باری تو مزید عمران خان کو ہر حالت میں دینی پڑے گی، اور اس کے علاوہ کوئی حل کسی کو بھی نظر نہیں آ رہا۔ ایون کہ ان کو بھی نظر نہیں آ رہا جو وہ اس ٹولے کو لے کر آئے تھے NRO2 جس نے دیا۔ اور میں آپ سے ویڈیو پہ تو مخاطب نہیں ہو سکا تھا، لیکن میں فیس بک کے اوپر کچھ چیزیں شیئر کرتا رہا اور میں نے اس شخص کے بارے میں 1-2 دن پہلے بڑے سخت کومنٹس دیے تھے، تو مجھے تھوڑی سی لوگوں نے دھمکی شمکی بھی ہوئی اور یعنی کہ جسے کہتے ہیں کہ خوفناک نتائج کے دھمکیاں بھی دیں، لیکن بہرحال الحمدللہ کہ میں موجود ہوں اور ساکن ہوں اور اپنی جگہ کے اوپر بھرپور زندگی انجوائے کر رہا ہوں۔ اور دوسری بات یہ کہ پھونکوں سے یہ چراغ بجھائے نہ جائیں گے۔ تو بات یہ ہے کہ جنرل باجوہ صاحب جو ان کو لے کر آئے تھے، ریجیوم چینج کیا اور جناب اپنے اقتدار کو انہوں نے سوچا تھا کہ میں تا حیات ہی پاکستان کے اندر آرمی چیف بن جاؤں گا یا کسی نہ کسی طریقے سے میں حکومت کرتا رہوں گا۔ تو باجوہ صاحب بڑی تیزی سے اپنی جائیدادیں بیچ رہے ہیں اور صرف ان کا جو ایک پلاٹ ہے، صرف ایک پلاٹ کی میں بات کر رہا ہوں، وہ 100 کروڑ روپے کا بکا ہے۔ یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں، اور یہ اسی طرف اندازہ ہے کہ اب پاکستان کے اندر اگر حالات تبدیل ہو گئے اور عمران خان کی یا کوئی اس قسم کی حکومت آ گئی جو نیوٹرلز کو بالکل ہی نیوٹرلز کر دے گی، اور وہ جو ہوں گے اس لیے اپنی جائیدادیں بیچ رہے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے جو تھا یہی ہوتا تھا کہ جب بندہ باہر بھاگ جاتا ہے تو اس کی جائیداد جس میں نواز شریف بھی شامل ہے کہ وہ قومیالی جاتی ہے یا ان کے اوپر یعنی کہ کیسز کر دیے جاتے ہیں یا ان کو سیل کر دیا جاتا ہے۔ تو بڑی تیزی سے باجوہ صاحب اپنی جائیدادیں بیچ رہے ہیں اور صرف ایک پلاٹ جو ہے جو کمرشل پلاٹ تھا 100 کروڑ روپے کے اندر اس کا سودا ہوا ہے۔ تو یہ تو میں نے آپ کو خبر دے دی۔ اب میں ذرا سا سیاسی منظرنامہ آپ کو بتاؤں اور کچھ لوگوں کے بھیانک چہرے بتاؤں۔ سب سے پہلے تو بلاول بھٹو زرداری نے کچھ دن پہلے ایک بیان دیا کہ میں جو دوسرے ملکوں کے دورے کرتا ہوں میں اپنے جیب خرچ سے کرتا ہوں اور میں ہوٹل کا بل بھی اپنی جیب سے دیتا ہوں۔ او بھائی صاحب، تمہارے تو پیمپر جو تم جب چھوٹے تھے جب پیمپر تمہارے خریدے جاتے تھے وہ بھی کسی اور کے پیسوں سے زرداری خریدتا تھا، تم کہاں کی بات کر رہے ہو؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں تو اعتراض ہی نہیں ہے تمہاری تنخواہ پہ جو تم صفائیاں پیش کر رہے ہو، ہمیں تو اعتراض یہ ہے کہ جو
غیر ملک کا تم دورہ کرتے ہو اور قومی خزانے کے اوپر جو تم لوگوں کا ٹی اے ڈی اے بنتا ہے وہ تمہاری تنخواہوں سے ضرب 700 کر کے ملتا ہے۔ یعنی کہ اگر تمہاری تنخواہ 1 لاکھ روپے ہے پورے مہینے کی ایک ایم ایل اے کی، لیکن اگر آپ امریکہ کا ایک دن کا دورہ کرتے ہیں تو آپ کا الاؤنس 70 لاکھ روپے بنتا ہے، اور آپ تو ماشاءاللہ سے 7 مہینے سے پاکستان میں نمودار ہی نہیں ہوئے ہیں۔ آپ تو کہاں گھوم رہے ہیں، کن لوگوں کے ساتھ گھوم رہے ہیں، کن حبشیوں کے ساتھ مل رہے ہیں، راتوں کو آپ غائب ہو جاتے ہیں، یہ ساری کہانیاں چل رہی ہیں اور سب کو معلوم ہے۔ دوسری طرف میں آپ کو ایک بات کرنا اور بھی چاہتا ہوں اور بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو ڈرامہ چل رہا تھا کہ جناب وہ پنجاب اسمبلی کو کسی نہ کسی طریقے سے بچانے کا گورنر نے غیر قانونی اقدام کیا، اس کے اندر ہماری عدلیہ کا بھیانک چہرہ بھی آپ دیکھیں۔ جو میں کہتا تھا لوہار ہائی کورٹ، میں غلط نہیں کہتا تھا، یہ لوہاروں کا ہائی کورٹ ہے۔ آپ نے فیصلہ لوہار ہائی کورٹ نے دینا تھا کہ گورنر نے جو کام کیا ہے وہ آئینی ہے کہ نہیں، لیکن ادھر گارنٹی مانگی گئی، اسی طرح کی گارنٹی مانگی گئی جو نواز شریف کے لیے مانگی تھی کہ اگر اس کو کچھ ہو گیا تو آپ ذمہ دار ہو گئے، اس لیے اس کو باہر بھیج دیں علاج کے لیے۔ 28 دن کے لیے کیا تھا، آج 3 سال سے وہ باہر بیٹھا ہوا ہے۔ تو یہی لوہار ہائی کورٹ تھا، اور یہی لوہار ہائی کورٹ نے اس دن جو پاکستانی قوم کے ساتھ مذاق کیا کہ انڈرٹیکنگ لی کہ جناب آپ حکومت نہیں توڑیں گے، تو بات یہ ہے کہ ایک وزیر اعلیٰ کو جب آپ بحال کر رہے ہیں تو اس کی مرضی ہے۔ اعتماد کا ووٹ لینا، اول تو اعتماد کا ووٹ دوسروں، یعنی کہ جب اعتماد کے ووٹ کا کہا تھا اور ساتھ میں جمع کرائی تھی تحریک عدم اعتماد، تو تحریک عدم اعتماد میں تو نون لیگ نے اپنے بندے پورے کرنے ہیں 186 ارکان، جبکہ ان کے پاس 186 ہے ہی نہیں۔ تو بادی نظر میں جو لوہار ہائی کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہے وہ ایک آکسیجن پرووائڈ کی ہے۔ دراصل جو مسئلہ یہی ہے ویورز، میں آپ کو بتاؤں کہ ہماری عدلیہ کا بہت بھیانک چہرہ ہے ان 70-75 سالوں کے اندر۔ یعنی کہ حمود الرحمان کمیشن کو آپ دیکھ لیں کہ پاکستان کیسے 2 لاکھ ہوا، وہاں سے آپ شروع ہو جائیں، اس سے پہلے سے آپ شروع ہو جائیں، یعنی کہ ان کے کوئی فیصلہ بھی ایسا نہیں ہوتا تھا کہ بعد یوں نظر یہ عمران خان کو لٹکا دیتی ہے عدالتیں، لیکن یہ صرف اور صرف لٹکا اس لیے نہیں سکی کہ ایک تو عوام اس کے ساتھ ہو گئی ہے کہ جو عوام نے جو اپنا ریجیوم چینج کیا، اور دوسری چیز جو مین چیز یہ ہے کہ اس کے خلاف کوئی کیس بنتا ہی نہیں ہے، اور اتنے بڑے بڑے وکلا، کیونکہ اب یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، اتنے بڑے بڑے وکلا، قانون دان، آئین ساز لوگ جنہوں نے پاکستان کا آئین بنایا، وہ ٹی وی کے اوپر آ کے کہہ دیتے ہیں، بتا دیتے ہیں کہ یہ یوں نہیں ہو سکتا، یہ تو یوں ہے، یا یوں ہے، اس کی تشریح یوں ہے۔ تو پھر عدالتوں کو یہ چیز دیکھنی پڑتی ہے، اور عدالتیں جو ہیں وہ عمران خان کے خلاف کوئی ایسا اقدام نہیں اٹھا سکیں۔ نہیں تو یہی جتنے بھی یہ کالے کوٹ والے ہیں گے انہوں نے تو منٹ نہیں لگانا تھا، یہ تو غلام ہیں گے یہ لوگ تو۔ اور عمران خان جو ہے وہ حقیقی غلامی اسی کو کہہ رہا ہے کہ اس غلامی سے نجات لینی ہے ہم نے معذرت کے ساتھ۔ یعنی کہ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ لوہار ہائی کورٹ نے فیصلہ کیا دینا تھا، فیصلہ دینا تھا کہ یہ گورنر نے آئینی اقدام کیا ہے یا غیر آئینی کیا ہے۔ آپ نے اس کو گورنر کو بچانے کے لیے آپ نے جناب بیچ کا راستہ نکال لیا کہ یوں یوں یوں، مقصد یہ کہ آئین جو ہم پچھلے 8 مہینے سے ہم لوگ کہہ رہے ہیں کہ آئین کو اس حکومت نے ایک سائڈ پہ رکھ دیا، نہ قانون نام کی کوئی چیز نہیں، قانون تو ہوئی غریب کے لیے، غریب اگر چھوٹی سی بھی حرکت کر دے تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے یہ آپ لوگوں کو معلوم ہے۔ اور امیر یعنی کہ 50 کروڑ روپے تک کی جو کرپشن ہے وہ اس اسمبلی نے، یہ جو چور ڈاکو ڈکیت بیٹھا ہوا ہے وزیر اعظم بنا ہوا، اس نے اس کو جائز قرار دیا، اور عدالتیں اس کیس کو ابھی تک سن نہیں رہی۔ یعنی کہ آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے شہباز شریف پہ کیس ختم، پوری پارلیمنٹ کو NRO 2 مل گیا، اور پھر اس کے بعد حمزہ شہباز کو بھی بلا لیا، وہ اس کو سلیمان شہباز کو بھی بلا لیا گیا، اور اس کو بھی باقاعدہ وزیر اعظم کو پروٹوکول دیا گیا۔ تو یہ غریب عوام کے منہ کے اوپر کیسے تماچے ہیں جو یہ لوگ رسید کر رہے ہیں۔ آٹے کی قیمت آج جس ٹائم میں آپ سے مخاطب ہوں 150 اور 155 روپے کلو تک پہنچ چکا ہے۔ وہ سارے کے سارے صحافی مر چکے جو عمران خان کو جناب آٹے کے اوپر 10 روپے 5 روپے بڑھے تھے تو وہ کہتے تھے کہ مہنگائی 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 مہنگائی۔ وہ مولانا فضل الرحمان، اچھا لوگ کہتے ہیں، ویورز یہاں پہ ایک بات کر دوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ مولانا فضل الرحمان کے بارے میں اس طرح کی بات نہیں کیا کریں، وہ عالم ہے۔ تو میں نے ان کو ایک بات کہی، اس کا جواب یہ دیا کہ فرشتوں کا استاد بھی شیطان تھا، اس کا نام اسرافیل علیہ السلام تھا، لیکن جب وہ شیطان بنا تو وہ شیطان بن گیا۔ تو عالم
جب فرشتوں کا استاد شیطان بن سکتا ہے تو کیا عالموں کا استاد جو ہے وہ، اب میں اس سے بڑی آپ کو کیا بات کہوں، سمجھدار ہیں سمجھ جائیں کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ تو بات یہ ہے کہ وہ جو دین فروش مولوی ہے اس کی میں نے تصویریں بھی شیئر کی ہیں کہ وہ جناب اناج کا دشمن جو ہے، یعنی کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ مہنگائی مارچ لے کر آ رہا تھا، اس میں مریم بھی اس کے کنٹینر کے اوپر کھڑی تھی۔ آج اس کو مہنگائی نظر نہیں آ رہی، بالکل نظر نہیں آ رہی، اس لیے کہ اس کے بیٹے کو وزارت مل گئی۔ تو بات یہ ویورز کہ جتنا ان لوگوں کو آپ دیکھیں اور جتنا آپ ان کی ذرا سی اسٹڈی کیا کریں اور ذرا سا تاریخ کو ضرور دیکھا کریں، ان کے پچھلے بیانات کو ضرور دیکھا کریں، تو امید ہے کہ آپ لوگوں کو ایک کلیئر جو ویزیبل چیزیں ہیں گی وہ آپ کے سامنے آ جائیں گی کہ یہ لوگ اس ملک کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ یعنی کہ دیکھیں، اب اسی کے ساتھ ہی بات بھی ختم کروں گا کیونکہ کچھ باتیں ایسی ہیں وہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو کا میری انتظار کیجیے گا، جو میں نے آپ کو کچھ تلخ حقائق مزید بتانے، اور ایک بہت امپورٹنٹ قسم کی 28 دسمبر کے بارے میں بھی خبریں آپ کو دینی ہیں، تو میری نیکسٹ ویڈیو کا انتظار کیجیے گا۔ لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ بنگلہ دیش کی کرنسی کا نام ہے ٹکا اور ہماری کرنسی کا نام ہے روپیہ۔ ہمارا 1 روپیہ ان کے 2 ٹکے کی، یعنی کہ ان کا 1 ٹکا جو ہے وہ ہمارے 2 روپے کے برابر ہو گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم 2 ٹکے کے بھی نہیں رہے۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ میری نیکسٹ ویڈیو آپ کو مل سکے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں تمام دیکھنے والے سننے والوں کو۔ اللہ حافظ، اور آخر میں وہی نعرہ، پاکستان زندہ باد۔